جس زمانے میں قرآن پاک کا نزول ہوا اس وقت ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن پہ مبنی سائنس کا وجود نہیں تھا، بلکہ اس وقت گریک فلسفے کا دور تھا۔ اور یہ جو گریک فلسفی تھے، یہ لوگ بجائے آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کے لاجک اور ریزن پہ یقین رکھتے تھے، یعنی چیزوں کو لاجک اور ریزن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس وجہ سے بہت سے ان کے عقائد کچھ عجیب و غریب سے تھے، جیسے کہ واٹر سائیکل کے بارے میں ان کے عقائد عجیب سے تھے۔ لیکن جس وقت قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا اس وقت انہی قسم کی باتوں پہ یقین رکھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن شریف میں اس زمانے کے جو غلط عقائد تھے، قرآن شریف میں جب واٹر سائیکل کا ذکر کیا گیا تو اس زمانے کے جو عجیب اور غلط عقائد تھے ان کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے واٹر سائیکل کی بالکل ٹھیک ٹھیک وہ تصویر پیش کی جو آج ہمیں ماڈرن سائنس دکھاتی ہے۔ اب ذرا ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ یہ عرب وہ قوم تھے جو کہ دنیا سے الگ تھلگ تھے، بالکل ایک آئسولیٹڈ قوم تھے، اور نہ یہ لکھنا جانتے تھے نہ یہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو ان لوگوں کو واٹر سائیکل کی ٹھیک تصویر کون دکھا رہا تھا؟ میرا نام ہے حسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سلیٹ۔ سب سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچا سکوں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج اس واٹر سائیکل کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو سورج ہے وہ زمین پہ موجود سمندر میں یا جہاں کہیں بھی زمین پہ پانی موجود ہے اس کو گرم کرتا رہتا ہے، اور یہ پانی ہلکے ہلکے گرم ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ جب اس میں سے ویپرز کی فارم میں یہ پانی آبی بخارات کی فارمز میں اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ بخارات اوپر ایٹماسفیئر میں جاتے ہیں اور پھر کنڈینسیشن کے ذریعے یہ کلاؤڈز بناتے ہیں، اور پھر جب یہ کلاؤڈز بن جاتے ہیں تو ہوا ان کلاؤڈز کو، ان بادلوں کو دور کے علاقوں میں لے کے چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بادل اپنے ایولیوشن پروسیس سے گزرتے ہیں جس میں کنڈینسیشن کے ذریعے اس بادلوں میں واٹر ڈراپلیٹس بننا شروع ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ ڈراپلیٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں، یہ اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ ہوا میں مزید یہ سسٹین نہیں کر سکتے، تب یہ بادل بارش برساتے ہیں، اور پھر یہ بارش پانی کی صورت میں زمین پہ آتا ہے۔ اب جب یہ پانی زمین پہ پہنچتا ہے تو ان میں سے کچھ پانی تو زمین جذب کر لیتی ہے، اور پھر اسی پانی کے ذریعے فصل اگتی ہے، اور پھر ٹرانسپائریشن کے پروسیس کے ذریعے یہ فصلیں اپنے پتوں سے اس پانی کی بڑی مقدار واپس ہوا میں بخارات کی صورت میں ایواپوریٹ کر دیتی ہیں۔ تو جو پانی آیا تھا اس میں سے کچھ فصلوں نے جذب کیا، اور پھر ان فصلوں نے دوبارہ ٹرانسپائریشن کے پروسیس کے ذریعے اس پانی کو ہوا میں ویپرز کی فارم میں دوبارہ واپس کر دیا۔ اب جو پانی باقی بچتا ہے ان میں سے کچھ تو زمین کے اندر جذب ہو کے ایکویفرز میں جمع ہو جاتا ہے، اور باقی پانی زمین کے اندر انڈر گراؤنڈ چینلز کے ذریعے سے اوشن میں جا کے، سمندر میں جا کے گر جاتا ہے، اور پھر دوبارہ وہی پروسیس ہوتا ہے کہ سورج اس کو گرم کرتا ہے، پھر یہ بخارات کی صورت میں اٹھتا ہے، اور یہ سائیکل چلتی رہتی ہے۔ تو اسی کو ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں۔ تو یہ جو زمین کے انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، یہ کنویں کی صورت میں اس سے انسان پانی پیا کرتا تھا، یا پھر چشموں اور دریاؤں کا پانی پہلے انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ ماڈرن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پانی بارش کی صورت میں نیچے زمین پہ آتا ہے۔ جبکہ میں نے بتایا کہ قرآن شریف کے زمانے میں لوگ گریک عقائد پہ یقین رکھتے تھے، اور گریکس کا اس کے بارے میں تصور تھا کہ یہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، یہ جو دریاؤں اور جھیلوں کا پانی ہے، یہ دراصل سمندر کا پانی ہے، اور سمندر کے اوپر جب ہوا کا دباؤ پڑتا ہے تو سمندر سے پانی کسی انڈر گراؤنڈ چینل کے ذریعے زمین کی خشکی تک پہنچتا ہے، اور پھر وہاں جا کے خشکی میں انڈر گراؤنڈ یہ پانی اسٹور ہو جاتا ہے، یا پھر جھیلوں اور تالابوں کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ تو ان کے خیال میں اس انڈر گراؤنڈ واٹر کے لیے اور چشم و تالابوں کے لیے بارش کافی نہیں ہے، بلکہ یہ سمندر کے ذریعے ہوا کے دباؤ کی وجہ سے کسی زمین کے نیچے کے راستے کے ذریعے خشکی تک پہنچتا ہے، اور پھر ہم خشکی میں کنویں کی صورت میں اس پانی کو باہر نکال لیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں مینا برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 18، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ سورہ الزمر آیت نمبر 21، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا
پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جس کی قسمیں مختلف ہیں۔ ان تمام آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح قرآن پاک ہمیں بالکل ایک ٹھیک تصویر دکھا رہا ہے، جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بادلوں کو پہلے ہوائیں لے کے جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان بادلوں سے بارش برستی ہے، پھر اس برسی ہوئی بارش کا جو پانی ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر کی صورت میں جمع ہوتا ہے، پھر اسی سے کھیتیاں نکلتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس زمانے میں بتایا جا رہا ہے جبکہ گریک فلسفیوں کا زور تھا۔ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اس کے لیے بارش کافی نہیں ہے، بلکہ یہ سمندر کا پانی ہے جو کہ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے زمین کے نیچے سے ہوتا ہوا ہماری خشکی تک پہنچتا ہے، اور پھر ہم وہاں سے کنویں سے اس پانی کو لیتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک ہمیں اسی وقت بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ پانی آسمان سے بارش کی صورت میں برستا ہے اور پھر زمین کے اندر جمع ہوتا ہے جہاں سے ہم اس کو نکالتے ہیں۔ اور یہ جو گریک فلسفیوں کے خیالات تھے، یہ 17ویں صدی تک لوگ اس کو صحیح مانتے تھے، اس اس پہ یقین رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک بڑا مشہور فلسفی ہے ڈیسکارٹ، وہ بھی یقین رکھتا تھا ارسطو کے اور ان گریک فلسفیوں کے خیالات کے اوپر کہ یہ پانی جو ہے وہ بارش کے ذریعے نہیں بلکہ سمندر کا پانی ہے جو کہ انڈر گراؤنڈ خشکی تک پہنچتا ہے اور پھر ہم وہاں سے کنویں سے نکالتے ہیں۔ اور پھر برنارڈ پولاسکی جو کہ 16 سینچری کا ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے بتایا کہ یہ پانی بارش سے نیچے آتا ہے اور پھر انڈر گراؤنڈ جمع ہوتا ہے، اور پھر اسپرنگس میں اور چشموں میں ہر جگہ یہ پانی بارش کا پانی ہوتا ہے جو پہنچتا ہے۔ تو ان ایتھیسٹس کے لیے، دہریوں کے لیے ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ عقل پہ تھوڑا سا ہاتھ ماریں، اور کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو باتیں بتائی گئیں وہ گریک فلسفیوں نے بتائی بھی تھی، پرانے زمانے میں اسی طرح کی باتیں مشہور تھیں، تو وہی جو ہے لے کے کاپی کر لی گئیں۔ یہ کس نے بتایا تھا؟ اس پہ تو 16 سینچری تک کوئی یقین کرنے والا بھی نہیں تھا، 16ویں صدی میں جا کے آپ کے سائنسدان بتا رہے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔